بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سحری اور افطاری کا انداز سادگی، برکت اور اعتدال کا بہترین نمونہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود سحری فرماتے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے، کیونکہ سحری روزے کو آسان بنانے اور اللہ کی رحمت بنانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن محترم ناظرین، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سحری اور افطاری کیا کرتے تھے اور کون کون سی چیزیں کھانا پسند فرماتے تھے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا واقعہ بتائیں گے، جسے دیکھ کر آپ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر سکیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 9 رمضان دیکھے تھے، یعنی کہ 9 رمضان گزارے۔ 10ویں رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے لے کر وفات تک کل 9 رمضان گزارے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معلومات، عبادات اور ریاضت و عام دنوں کے مقابلے میں کافی بڑھ جاتی تھی۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور محبت اپنے عروج پر تھی۔ اسی شوق اور محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کے قیام، نماز اور عبادات کو بھی بڑھا دیتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی معلومات کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسم و رواج پر عمل کر کے اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کر سکیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ آپ اکثر اس مہینے کو پانے کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی آمد کا اختتام ماہ شعبان میں ہی بہت زیادہ عبادات اور روزوں کے ساتھ شروع ہو جاتا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کا خوش آمدید کہہ کر استقبال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ انداز میں صحابہ کرام سے رمضان کے استقبال کے بارے میں پوچھ کر اس مہینے کی برکت اور اہمیت کو اور بھی واضح کیا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے درخواست فرماتے، تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 بار فرمایا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو، اس کی پہلی رات تم اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کی پہلی رات تمام اہل قبلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، جب مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے۔ مدینے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب کی تمنا لیے راہوں میں آنکھیں بچھائے انتظار کیا کرتے تھے، دن رات دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما۔ زمین کی تنابیں سمیٹ لیں اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد سے جلد مدینہ پہنچا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، وہ قدموں پر نثار ہوتے چلے گئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری فرماتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کرتے تھے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہوتے تھے اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری لقمہ کھا رہے ہوتے تھے، اور سورج ڈوبتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں کھجور رکھ کر افطار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آ سکے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سحری کے وقت بکرے کی سری کھا رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔
آپ برائے کرم کھانا پینا بند کر دیں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے چلے گئے اور تیاری کرنے لگے، لیکن اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال آیا پتہ نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں۔ وہ فوراً واپس آئے اور دیکھا کہ ابھی بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرما رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور فرمایا اے بلال، ابھی وقت باقی تھا لیکن تیری قسم کھانے کی وجہ سے اللہ نے اس وقت کو پہلے ہی ختم کر دیا تاکہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ ثابت ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرتے رہتے تب تک صبح صادق نہیں ہوتی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سحری کیوں جاری رکھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال اپنے اندازے کے مطابق سحری کے ختم ہونے کا اعلان کر رہے تھے، جبکہ میری نظر آفتاب سورج کے اس مرکز پر تھی جہاں ابھی بھی سحری کا وقت باقی تھا۔ لیکن جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کو سچا کرنے کے لیے سورج کو حرکت دی اور وہاں پہنچا دیا جہاں سحری کا وقت ختم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ بن زرع رضی اللہ تعالی عنہ بکرا پکا رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اگلے بازو دستی کا گوشت پکڑاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا اور دوبارہ فرمایا مجھے دستی کا گوشت پکڑاؤ، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ پھر تیسری بار فرمایا مجھے دستی کا گوشت پکڑاؤ۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکرے کے تو صرف 2 ہی بازو ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو دیگ میں ہاتھ ڈالتا اور نکالتا تو اللہ مجھے تب تک دستیاں نکال کر دیتا رہتا جب تک میں نہ رکتا۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو دودھ، کھجور، کدو اور شوربے والی ہانڈی بہت پسند تھی۔ آپ ہمیشہ تازہ روٹی کھاتے یا پھر فاقہ کر فرماتے۔ آپ نے کبھی بھی باسی کھانا نہیں کھایا۔ صرف ایک مرتبہ فتح ہے کہ مکہ کے موقع پر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر باسی روٹی کھائی، اس کے علاوہ کبھی باسی روٹی نہیں کھائی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، اور فرمایا جس نے رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرایا اس کے لیے گناہوں کی معافی اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سحری کا کھانا برکت والا ہے لیکن واجب نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگاتار روزے رکھے اور ان میں سحری کا ذکر نہیں ملتا۔ بعض علماء کے نزدیک سحری کھانا سنت ہے اور کچھ علماء کے نزدیک مستحب، لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ بغیر سحری کے بھی روزہ صحیح ہوگا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر سحری نہ کرے یا نیند کی وجہ سے سحری چھوٹ جائے تب بھی روزہ صحیح رہے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ سحری کے وقت کچھ نہ کچھ ضرور کھا لینا چاہیے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کھانے کا ہے۔ پیارے ناظرین، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے اور اسے مت چھوڑنا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک طویل حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے وہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوگا اور جہنم کی آگ
سے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے روزے دار کے برابر ثواب عطا فرمائے گا اور روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ثواب اس شخص کو بھی دیتا ہے جو کسی کا روزہ دودھ کے ایک گھونٹ ایک کھجور یا ایک پانی کے ایک گھونٹ سے افطار کروائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر نیک عمل کا اجر ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا بدلہ میں خود دوں گا، کیونکہ بندہ اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو صرف میری رضا کے لیے چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، افطار کے وقت وہ اپنے رب سے ملاقات کے وقت، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ڈھال سفر ہے، اگر کسی کا روزے کا دن ہو تو اسے غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجوروں سے روزہ کھولتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو سوکھی کھجور چھوارے سے افطار فرماتے تھے۔ اگر کبھی سوکھی کھجور بھی نہ ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چلو پانی بھی نوش فرما لیتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی چیزوں سے افطار فرماتے تھے جو آگ پر پکی ہوئی نہ ہوتی، یعنی کہ پھل اور فروٹ جیسی نیچرل چیزوں سے۔ آپ کو اس طرح کی چیزوں سے افطار کرنا بہت زیادہ پسند تھا، اس لیے یاد رکھیے کہ کھجور سے افطار کرنا مستحب ہے۔ نہ ملے کھجور چھوارے سے، اگر چھوارے بھی نہ ملے اس کے علاوہ جوس یا دودھ سے بھی روزہ گھولنا بہتر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں آگ پر پکی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا سردار میں آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے پیٹ کو اور معدے کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام خود کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کیا کرتے تھے۔ آج کل جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ افطار میں سموسے اور پکوڑے ہی کھانا پسند کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی نہیں کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند تھیں اور جنہیں آپ شوق سے نوش فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا بہت سادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل، کدو، ان چیزوں کو آپ بڑے شوق سے تناول فرماتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اس لیے آپ کبھی کچا پیاز اور لہسن نہیں کھاتے تھے، کیونکہ آپ کو ان کی بدبو پسند نہیں تھی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز یا کھانا پسند نہ آتا تو آپ بس اسے چھوڑ دیتے تھے، مگر اسے برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی حلال کھانے کو پاتے اسے۔ پیارے ناظرین، آئیے جانتے ہیں وہ 10 چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھیں۔ ایک کھجور، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ چند کھجوروں سے افطار فرماتے، تازہ کھجوروں سے روزہ کھولتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو سوکھی کھجور چھوارے سے افطار فرماتے تھے۔ اگر سوکھی کھجور بھی نہ ملتے تو پانی سے افطار فرماتے تھے۔ کھجوروں میں بھی آپ کو سب سے زیادہ عجوا کھجور پسند تھی۔ پیارے ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا۔ 2 انگور۔ پیارے ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ انگور بڑے ہی شوق سے کھاتے تھے کیونکہ یہ انسانی صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند پھل ہے۔ 3 انار۔ پیارے ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انار کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ انار کو بھی بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ 4 انجیر۔ پیارے ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز انجیر بھی ہے۔
آپ نے فرمایا انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح ہوں گے، اور ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا اور نہ ہی کوئی گھٹلی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو بھی روکتا ہے۔ 5 تربوز۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تربوز کو کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ 6 دودھ۔ پیارے ناظرین، دودھ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے، کبھی دودھ کو اکیلا اور کبھی پانی میں ملا کر پینا پسند کرتے تھے۔ 7 شہد۔ پیارے ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے۔ شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی بار آیا ہے۔ 8 گوشت مانس۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ نے فرمایا دنیا اور جنت دونوں جگہ سبھی کھانے کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ کو شوربے والا گوشت بہت زیادہ پسند تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوربے والے اور بھنے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے تشریف فرماتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ اکثر جو کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے۔ بنا چھنے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی نوش فرماتے تھے۔ چاول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاول کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ چاول کو بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے چاول کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہے۔ پیارے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل کر سحری اور افطاری کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلامک طریقے سے سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور میرے چینل لرننگ آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔